اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر ہے 34۔ اس سے پہلے جو آیات تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 34، اس میں ہم نے دیکھا تھا انسان کی تخلیق کا جو واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو لے کر وہ بیان ہوا تھا، اور اس میں فرشتوں کو جو ہے تجسس ہوا تھا، اس کو ہم اعتراض نہیں کہہ سکتے، ایک تجسس ہوا تھا، ایک فکر ہوئی تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مینشن کی، تو اس کا اللہ پاک نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے جب پیش کیا تمام مخلوق کے سامنے، تو آج کے آیت میں ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، مینشن یہاں پہ صرف فرشتوں کو کیا گیا ہے کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو، تو مینشن صرف یہاں فرشتوں کو کیا گیا ہے، لیکن اس وقت جتنی بھی جاندار مخلوق تھی اللہ کا جو آرڈر تھا وہ سب کے لیے تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی شریعتوں میں تو جائز تھا، لیکن اب اس کی ٹوٹل ممانعت کر دی گئی ہے۔ اب تعظیم کے لحاظ سے بھی کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ ہر حال میں صرف اللہ پاک کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس جو ہے وہ جنوں کا ریپریزنٹیٹیو تھا، لیکن اس نے اتنی اچھی اور اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں سے جو ہے اس کو زیادہ مقام عطا کر دیا۔ لیکن اب جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو آنر انسان کو مل رہا ہے وہ مجھے ملے، یہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا۔ اب کس طرح انکار کیا، تکبر کیا، وہ الفاظ کیا ہیں، وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب حضرت آدم کا قصہ دوبارہ آئے گا۔ یہ یہاں پر فرسٹ ٹائم آیا ہے، اور پورے قرآن پاک میں 7 ٹائم حضرت آدم کا قصہ ہے۔ پھر وہاں ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈائیلاگ ہے بٹوین اللہ تعالیٰ اینڈ ابلیس، وہ سارا ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اب یہ جو بات ہے نا وہ ہو گیا کافروں میں سے، اس آیت کے اس حصے کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ ابلیس اکیلا نہیں تھا، جنوں کی ایک جماعت تھی جو اس کے ساتھ جو ہے نافرمانی میں اور اس سرکشی میں مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہو گیا ان میں سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک جنوں کی کوئی جماعت تھی جو نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا تھی، تو ابلیس جو عبادت کر کے اتنا اچھا اور بلند مرتبہ پا گیا تھا، اب انکار اور تکبر کر کے وہ بھی ان جیسا ہو گیا۔ پھر ہے آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، دونوں کھاؤ وہاں سے خوب جہاں سے بھی تم چاہتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو تخلیق کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا۔ اس سے پہلے ہی دیکھیں ابلیس جو ہے وہ انکار کر دیا تھا ابلیس نے، اور ابلیس کی ہم وہ آگے جا کے سپیچ انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، وہاں پہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک کا مہلت دیں، میں جو ہے اس انسان کو بھٹکاؤں گا بہکاؤں گا، اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ اب انسان کو ٹیسٹ کرنا مقصود تھا، اور اس ٹیسٹ کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا موقع دیا اور حضرت حوا کو بھی، اور اس ٹیسٹ کے لیے کوئی بھی چیز سلیکٹ کی جانی تھی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک درخت کا انتخاب فرما لیا۔ اب اس درخت کا نام، اس کے فائدے، اس کے نقصان، اس کی خصوصیات پورے قرآن میں کہیں بھی مینشن نہیں ہے، تو اس کے پیچھے بھی پڑھنا جو ہے نا وہ غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کیا تھا۔ لوگ اس کے نام کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، مختلف چیزوں سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ سب غیر ضروری ہیں۔ بس ایک اللہ نے ٹیسٹ لینا تھا کہ میں نے جو اس آدم انسان کو بنایا ہے اس کو جذبات اور احساسات اور اختیارات دے رہا ہوں، تو اب میں دیکھوں کہ یہ جو ہے میرے حکم کی اس کو فالو کرتا ہے میرے حکم کو، یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے۔ ایک ٹیسٹ تھا یہ۔
تو ہر چیز کی آزادی دی گئی جنت میں، صرف ایک درخت کے پاس جانے سے جو ہے وہ روکا گیا کہ اس کے تم نے پاس بھی نہیں جانا۔ فتکون من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالم ظلم سے نکلا ہے، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی کرنا۔ اب ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اس کو وجود دیا ہے، اگر وہ اس زندگی کو، اس وجود کو، اپنی آنکھ، کان، ٹھیک ہے، آل دا باڈی پارٹس اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلاتا، تو وہ پھر ظلم کرتا ہے، وہ حق تلفی کرتا ہے۔ حق تلفی کی یعنی کہ ظلم کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، تو حق تلفی کی اور ظلم ہو گیا۔ تو ظلم یہ یہاں پہ اس کیٹیگری میں بیان ہوا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے جو ہے آرڈر کو فالو نہیں کرو گے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنو گے، تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، پھر ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، اور پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جو وہ تھے۔ یہاں پر دیکھیں دو کا صیغہ یوز ہوا ہے، فَأَزَلَّهُمَا دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا دونوں کو۔ جو کرسٹینٹی ہے اس میں بھی یہ چیز عام ہے، اور ہم مسلمانوں میں بھی کہیں کہیں یہ چیز جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شیطان جو ہے وہ پہلے حضرت حوا کے پاس آیا تھا، ان کو اس نے پھر جو ہے بہلایا تھا، پھسلایا تھا، پھر وہ حضرت آدم کے پاس گئی تھیں، اور پھر وہ درخت کی طرف جو ہے چلے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کو پھسلایا تھا اور ان دونوں کو نکلوایا تھا۔ اب پھسلایا کس طرح تھا کہ شیطان جو ہے وہ ان کے پاس آ کر روح بدل کر آیا تھا۔ تفسیر وغیرہ میں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ رویا دھویا تھا کہ مجھے آپ پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو آپ کو روک دیا تھا کہ ٹھیک ہے اس درخت کے پاس آپ مت جائیں، کیونکہ آپ نئے نئے آئے، آپ کا نیا نیا وجود تھا، اب جنت کے ماحول سے آپ عادی ہو چکے ہیں، آپ کا وجود بھی عادی ہو چکا ہے، تو اب آپ کے لیے جو ہے نا پرابلم نہیں ہوگی، آپ اس درخت کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے بہکایا پھسلایا، تو حضرت آدم بھی جو ہیں وہ باتوں میں آ گئے، دونوں حضرت آدم اور حوا دونوں باتوں میں آ گئے اور درخت کے پاس چلے گئے۔ پھر جو آگے ساری سٹوری ہے، جو قصہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے آگے۔ تو ہو گئی نافرمانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ تم دونوں، تم سب کے سب، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کا ٹھکانہ ہے اور رہنا ہوگا ایک مدت تک کے لیے۔ تو یہاں سے وہ چیز مین بات آیت نمبر یہ جو 36 ہے اس سے کلیئر ہو گئی کہ دونوں کے پاس آیا تھا شیطان اور دونوں کو بہکایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہے آیت نمبر 37، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو وہ مہربان ہوا اس پر۔ اب غلطی ہو گئی حضرت آدم سے کہ آرڈر نہیں فالو کیا، لیکن حضرت آدم کو گلٹ فیل ہو رہا تھا، لیکن حضرت آدم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب جو ہے وہ ریپینٹنس جو ہے، توبہ جو ہے، استغفار، معافی میں کس طرح کروں، کن الفاظ سے کروں۔ تو اللہ پاک نے خود وہ الفاظ، اللہ تعالیٰ نے خود وہ الفاظ حضرت آدم کو سکھائے، اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر اس کے بعد اللہ نے توبہ بھی قبول کی۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اس کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ جی حضرت آدم نے نبی پاک کا واسطہ دیا تھا تو پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، حالانکہ قرآن خود یہاں پر یہ آیت، اور جب ہم وہ ربنا ظلمنا والی آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کو یہ الفاظ دعا سکھائی گئی، جس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اچھا، اب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی اور اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی۔ اب کرسٹینٹی میں ایک اور چیز مشہور ہے کہ کیونکہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں
جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ حضرت آدم کے گناہ کا بوجھ لیے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بیٹا پیدا کیا تھا اور وہ سولی چڑھائے گئے، اور ان کے جو ہے نا سب گناہوں کا کفارہ اتر گیا سولی چڑھانے کی وجہ سے۔ یہ کرسٹینٹی میں ایک عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تھی، تو جب توبہ قبول کر لی تو نہ گناہ ہے، نہ گناہ کا کوئی جو ہے وہ آفٹر ایفیکٹ ہے، اور یہ تو بات ہی غلط ہے، اللہ کے عدل کے قانون کے خلاف ہے کہ ایک بندے کا، ایک انسان کا گناہ کا بوجھ دوسرا انسان اٹھائے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بار بار ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہوگا اس کا خمیازہ اسے خود ہی بھگتنا پڑے گا، اس کا بوجھ وہ خود قیامت کو لیے ہوئے آیا ہوگا۔ لیکن کرسٹینٹی میں کیا ہے کہ جس سب کے گناہوں کا جو کفارہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا اور وہ سولی پہ چڑھائے گئے، تو پھر سب کا کفارہ جو ہے وہ اتر گیا، تو یہ چیز غلط ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، اور وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہاں سے آیت کے اس حصے سے ہر گناہ گار کو ایک ہوپ دی جا رہی ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ زندگی میں اس کو نہ کرنے کا پرومس کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہوتے ہیں۔ اور جو توبہ کے الفاظ یا دعائیں خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں قرآن میں، ان کے ذریعے اگر انسان توبہ استغفار کرے تو قبولیت اور جلدی معافی ملنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ہے آیت نمبر 38، کل نحوت منہا جمیعا۔ اچھا، اب نیکسٹ آیت میں پھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نحبت منہا جمیعا، کہ ہم نے ان کو کہا کہ اتر جاؤ سب کے سب۔ اب یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں، یہ پہلے سے ہی طے تھا کہ خلیفہ بنا کے انسان کو زمین پہ بھیجنا ہے۔ جو جنت میں بھیجا گیا وہ ایک تجربے کے طور پر تھا، وہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ تھا، ایک یاد دہانی کے طور پہ تھا کہ آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان کا جو ریئل مسکن ہے نا، جو اصل دائمی گھر ہوگا وہ یہ جنت ہوگا۔ زمین پہ تو آپ نے جانا ہی جانا ہے، لیکن اس تجربے سے گزر کے جائیں، اور زمین پہ بھی آپ کو ایسی مشکلیں فیس کرنی پڑیں گی، تو اس کے لحاظ سے آپ کو کام کرنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، اور اگر اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے تو آپ کو یہ جنت جو ہے وہ واپس مل جائے گی، اور اگر شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کے طریقے پر چلیں گے، تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ تو وہاں تو آنا ہی تھا نا، زمین پر آنا ہی تھا، اس لیے دوبارہ آرڈر آ رہا ہے کہ اتر جاؤ سب کے سب۔ اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کر لی، پھر اس کے بعد ان کو صرف خلیفہ بنا کے زمین پہ نہیں بھیجا، بلکہ ان کو نبی بھی بنایا، اور ان کی نسل میں پھر آگے نبی بھی بھیجے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ان کو اعزاز ملا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر نصیحت فرما دی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ پھر اگر تمہارے پاس آئے منی، میری طرف سے، کوئی ہدایت، تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایا، میری ہدایت کی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی آپ دنیا میں رہنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کے پاس یکے بعد دیگرے گائیڈنس آتی رہے گی، تو فالو آپ نے کس کو کرنا ہے؟ جو میری گائیڈنس ہوگی، میری بتائی ہوئی گائیڈنس ہوگی، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب وہ گائیڈنس کون سی ہے؟ وہ ہمیں ان دا بگننگ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سٹارٹ میں بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے میری کتاب۔ تو یہاں سے ہمیں دو تین باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں اپرچونٹی ملے گی مختلف قسم کی گائیڈنس کی، ہمیں ہمارا کام ہے اس کو ویریفائی کرنا، اس کی ڈیپتھ میں جا کے کہ انسانی روپ میں یا کتابی روپ میں کسی بھی شکل میں اگر کوئی گائیڈنس ہے تو اس کی اصل کیا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اللہ کی بتائی ہوئی ہے، اللہ کی طرف لے کے جانے والی ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں جو میری ہدایت ہوگی اس کو فالو کرنا، میری ہدایت پہ فالو کرنے والے کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی ہدایت کی جو ہے نا صورت جو ہے وہ دو ہی شکل میں ہے، ایک قرآن خالص، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث، یہ دو خالص پرائمری آپ کہہ سکتے ہیں، فرسٹ اینڈ پرائمری سورسز ہیں۔ اور ایک اور بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کے تو زمین پہ بھیجا گیا ہے،
لیکن انسان کا کام نہیں ہے راستہ تجویز کرنا، گائیڈنس تجویز کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ گائیڈنس کو فالو کرنا ہے، وہ گائیڈنس جو پہلے سے اللہ کی طرف سے بنی بنائی ہے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. ہم نت نئے سرے سے جو ہے انوینٹ کر کے اپنی اپنی گائیڈنس بنا کے نہیں بتا سکتے کہ آؤ سب کے سب اس لائن پہ چل پڑو. ٹھیک ہے. اچھا، فائدہ کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف اور غم نہیں ہوگا. خوف اور غم میں دنیاوی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور اینڈ کے لحاظ سے بھی آ جاتی ہیں کہ دنیا کے جو غم ہیں، پریشانیاں ہیں، خوف ہیں، ان سے بھی نجات ہوگی، اور آخرت کے لحاظ سے بھی اگر کوئی خوف ہے یا کوئی گناہوں کا غم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کا خوف ہے، تو وہ ساری چیزوں سے انسان جو ہے محفوظ ہو جائے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اس سے اپوزٹ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ آگ والے ہوں گے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کفر کیا اور جھٹلایا، کفر کیا مطلب سرے سے مانا ہی نہیں، ٹوٹلی انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے. کذب و جھٹلایا، مانا اور عمل نہ کیا، ٹھیک ہے، یا پھر جانتے بوجھتے اس کو جھٹلا دیا. اور بھی آیاتنا، آیاتنا جمع ہے آیت کی، اور قرآن پاک میں آیت کا جو لفظ ہے نا وہ 3-4 میننگ میں یوز ہوتا ہے. موسٹلی تو آیت کا مطلب جو ہے وہ آیت ہی ہے، یعنی قرآن کا کوئی فقرہ ہے، کوئی جملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایز اٹ از لیں، قرآن کی آیت. سیکنڈلی آیت سے مراد ہوتا ہے اللہ پاک کی نشانیاں جو ہمیں عام دنیا میں، کائنات میں مظاہر قدرت جسے کہتے ہیں، جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، پتہ چلے اللہ کی تخلیق ہے. تیسرا آیت سے مراد جو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے معجزے دیے ہیں وہ بھی مراد ہیں. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف جوڑنے والی ہیں، اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں. تو اب آیت کا مطلب کس سینس میں آیا ہے وہ پھر اس سے جو بھی پرٹیکولر آیت ہے اس سے پچھلی اور اگلی آیت کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ وہاں سے پھر میننگ نکال لیتا ہے کہ کس سینس میں جو ہے یہاں پہ آیت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا معنی یہاں سے لینا ہے. تو یہاں پر قرآن کی آیات سے بات ہو رہی ہے، اللہ کی آیات کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، تو وہ پھر جہنم میں وہ آگ والا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے آیت نمبر 40. آیت نمبر 40 سے ٹوٹل ایک ٹاپک چینج ہونے جا رہا ہے. پہلے دیکھیں بتا دیا قرآن کریم سے کون لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، کون لوگ ہدایت نہیں پائیں گے. پھر جنرلی انسانوں کا ذکر آیا، ان کو دعوت دی گئی، انسان کی تخلیق کی بات ہوئی. اب جو ہے وہ یہود و نصارہ کا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، بلکہ زیادہ تر جو سپیچ ہے نا وہ یہود کو لے کر ہے. یہاں پر ایک بات میں منشن کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر دعوت دی جائے، آپ کسی جگہ جا کر جڑ جائیں اور ایک پراپر وے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ترجمہ تفسیر ڈیپلی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کسی بندے کے تھرو، کسی انسٹیٹیوٹ کے تھرو، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آگے سے یہ رپلائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، یا ہم پڑھتے رہتے ہیں، یا ہم روزانہ ہی ترجمہ تفسیر کرتے ہیں، خود ہی سے پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ ہمیں اتنا عبور ہے. تو سم ٹائم سوچنا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ایک ماحول میں انسان بیٹھے نہ، جہاں پہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو. جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ ایک عام انسان گھر میں بیٹھ کے اس کو کیسے ایسوسیٹ کر سکتا ہے کہ ابھی تو آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا تھا اور ایک دم اب بات پلٹ رہی ہے اور یہود کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. ان دو چیزوں میں کنیکشن کیا ہے؟ ایک عام انسان جو خود سے اگر ترجمہ تفسیر کرے تو وہ کیسے اس کو ایسوسیٹ کرے گا نا، کیا ایک دم آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے اور اب پھر ٹوٹلی جو ہے یہود پہ جا کے بات ہوئی، کہاں انسان کی تخلیق کی بات اور کہاں جو ہے یہود و نصارہ کی بات آ رہی ہے. تو وہ ہم اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 40 میں کہ کیوں مینشن ہوئی ہے یہاں پہ. پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل کے بچوں، میری جو نعمت ہے تم پر، جو میں نے تم پہ انعام کی تھی، اس کو یاد کرو اور پورا کرو میرے عہد کو، وہ میں بھی پورا کروں گا اپنے وعدے کو، اور صرف مجھے سے ڈرو. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کی اولاد. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، ٹھیک ہے، علیہ السلام.
تو اس اور کثرت سے انبیاء جو تھے وہ انہی کی نسل میں آئے، اور اسی لیے ان سب کو اکٹھا جو ہے مخاطب کیا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل کے بچوں، اے بنی اسرائیل کی اولاد۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو میری نعمت کو۔ اچھا پہلے میں یہ بتاؤں یہاں پر اب یہ مینشن کیوں ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، یہودوں کا ذکر کیوں ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو جنرلی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ پیچھے تمام انسانوں کو دعوت دی، پھر انسان کی تخلیق کی بات ہوئی حضرت آدم کے لحاظ سے، تو یہاں پر آخری جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ دنیا میں جا رہے ہو تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کی پیروی کر لینا، کرو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ اب جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی اس میں کثرت سے ہدایت آئی، نبی آئے، کتابیں آئیں، صحیفے آئے بنی اسرائیل کے پاس، یہود کے پاس، اور یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم جو ہے وہ ایز کاؤنٹ ہوتی ہے، چوزن پیپل تھے، سلیکٹیو لوگ تھے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ نے نبی ان کے پاس بھیجے۔ مگر آج ان کا حال کیا ہے دین کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ان کو مینشن کر رہے ہیں کہ ان کو بھی میں نے ہدایت دی تھی، ان کے پاس بھی انبیاء بھیجے تھے، صحیفے بھیجے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اور اب یہ کس طرح جو ہے دین سے اور اللہ سے اور ہر چیز سے دور ہوئے ہوئے ہیں۔ پھر سیکنڈلی ان کو یہاں مینشن کرنے کا ضرورت اس لیے آئی کہ نبی پاک جو ہیں جب وہ مدینہ میں گئے تو وہاں پر کثرت جو تھی وہ یہود کی تھی، نصارہ بھی تھے لیکن اکثریت یہود کی تھی، تو اس لیے ان کو یہاں پہ مینشن کیا گیا یاد دلانے کے لیے کہ تمہیں بھی میں نے جو ہے نبی دیے تھے، کتاب دی تھی، صحیفے دیے تھے، تو تم میری اس نعمت کو یاد کرو کہ یہ نبی بھی وہی تعلیمات لے کے آئے ہیں اور ان کو بھی کتاب دی گئی ہے، کوئی مختلف چیز نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ان کو سپورٹ کرو، ان پہ ایمان بھی لے کے آؤ اور اس میسج کو پوری دنیا تک پھیلاؤ۔ تیسرا یہاں پر اس ایک دم سے یہود کو یہاں پہ مینشن کرنے کی بات کیوں آئی ہے، وہ اس لیے آئی ہے کہ اب جو امت محمدی ہیں، جو نبی پاک کو فالو کر رہے ہیں، جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں، ان کے لیے اس میں میسج ہے کہ دیکھو یہ بھی چوزن پیپل تھے، سلیکٹیو لوگ تھے، ان پہ بڑی نعمتیں کی، دین ان کو دیا، کتابیں انبیاء ان کو دی، لیکن انہوں نے کیا حال کر دیا، اپنے اعمال سے، اپنے عقیدے سے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، چیزیں بدل کے رکھ دیں، کتابیں بدل کے رکھ دیں، اور اپنے اعمال بھی پھر ویسے کر لیے۔ تو آپ لوگوں کو بھی قرآن ملا ہے، آپ کے پاس بھی نبی آئے ہیں، تو آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ دیکھ لیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، آپ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہاں پر یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر ہے وَأَوْ جو ہے یہ جو آیت نمبر 40 ہے، اس کو ہم ایسے ہی صرف پڑھ کے اگر نکل جائیں کہ اے بنی اسرائیل کے بچوں یاد کرو وہ جو میں نے نعمت تمہیں دی اور تم پر انعام کی، اب تم میرے ساتھ وعدے کو پورا کرو تو میں وعدہ پورا کروں گا، اور بس مجھ سے ڈرو۔ تو خالی اس کا ایسے بس ترجمہ پڑھ کے چلے جائیں کہ اچھا جی یہود کو پکارا جا رہا ہے اور ان پہ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے تو دیٹس اٹ، حالانکہ اس کے پیچھے کتنے جو ہیں ریزن ہیں یہاں پر ان کو مینشن کرنے کے، کتنے سارے میسج نکل رہے ہیں عام انسانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، خود یہود و نصارہ کے لیے، اور یہاں پر اس کو مینشن کرنے کی ایک اور بھی بات تھی کہ پچھلی قومیں جو تھی نا یہود و نصارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، تو جو پچھلے یہود و نصارہ تھے وہ ان میں کچھ فیصد لوگ ایسے تھے جن کے اندر خیر تھی، نیکی تھی، جو دین میں مطلب صحیح طریقے سے عمل کر رہے تھے، ڈرنے والے تھے، تو ان کو بھی جو ہے نا بیدار کرنا تھا، ان کو جو ہے ایک کال دینی تھی کہ آپ پہلے سے ہی اچھے ہیں، دین پر ہیں، تو آپ جو ہیں اب یہ نبی آ گئے ہیں، آخری کتاب آ گئی ہے، تو آپ اس طرف آئیں، ان کو اس طرف لے کے آنا تھا ان نعمتوں کا ذکر کر کے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی یہاں پر ان کو اس کو مینشن کرنے کی۔ وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مطلب لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، اب جو ہے آپ اپنا دین چھوڑ کے دوسرا دین اپنا لیں، اپنے طریقے چھوڑ کے جو ہے اس کو اپنا لیں، تو یہود و نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے لوگوں کے چکر میں مت پڑو، مجھی سے ڈرو اور میرے حکم پر جو ہے عمل کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے نازل کی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے،
یعنی قرآن میں نے نازل کر دیا ہے، اور یہ قرآن تمہاری کتابوں تمہارے صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، اللہ نے بھیجی تھی۔ ہاں اب اس میں بگاڑ آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اور دوسری تصدیق کیا کرتا ہے قرآن، کہ تورات زبور انجیل میں بھی مینشن تھا کہ ایک وقت آئے گا جب آخری نبی جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور پھر سب کو انہی کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا، اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی چیز کی تو تصدیق کرنے آیا ہے، وہی تو بتا رہا ہے، تو اس کو تم فالو کرو، اس پہ ایمان لے کر آؤ۔ اور یہاں پر اچھا ایک چیز یہ بھی کلیئر کرنا تھا، یہود و نصارہ کو مینشن ایک دم سے کیوں کیا جا رہا ہے، کہ اس زمانے میں نا یہود جب قرآن نازل ہوا عربوں پر، تو عرب تو امی لوگ تھے، ناخواندہ ان پڑھ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہود تھے نا وہ اتراتے تھے، انہیں غرور تھا یہ اپنے اوپر کہ ہم جو ہیں تعلیم یافتہ ہیں، اور ہمارے پاس انبیاء آتے تھے، انبیاء نازل ہوئے، کتابیں ہمارے پاس نازل ہوئیں، تو ہم پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو وہ اس گھمنڈ میں مبتلا تھے۔ تو وہ چیز یہاں پہ کلیئر کی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اپنی کتابیں، تعلیمات اور انبیاء کی تعلیمات سب کچھ آپ بھول چکے ہیں، اب وہ چیزوں پر عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ آخری نبی آ گئے ہیں، کتاب قرآن کی صورت میں آ گئی ہے، اسی پہ سب کو عمل کرنا پڑے گا، جتنے بھی پچھلے دین ہیں جو بھی ہیں۔ تو آپ کا علم اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، یہ چیز عربوں پر اور باقی لوگوں پر بھی جو ہے نا کلیئر کرنی تھی۔ اوکے، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اس کے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ، یعنی تمہیں تو سب کچھ پہلے سے ہی پتہ ہے، تو تمہیں تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تم اس کا کیوں انکار کر رہے ہو۔ ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت میں۔ یہود کیا کرتے تھے کہ وہ پہلے ہی ان کو بہت ہی وہاں پر شہرت ملی ہوئی تھی عام انسانوں پر، اور مدینے میں بھی یہود، عام یہودی اور کچھ عیسائی بھی تھے نا، تو وہ بھی ان سے بہت ہی ایک یہود کا روب تھا، اور عرب لوگ بھی جو ہے وہ یہودیوں سے جا کر جو ہے وہ ڈسکس وغیرہ کرتے تھے، اور یہ یہودیوں نے اپنی بلڈنگز جو عبادت خانے ہیں وہ بڑی شاندار بنائی ہوئی تھیں، اور جادو، دم، یہ تعویذ، ان چکروں سے بھی نا بہت انہوں نے اپنی شہرت وہاں پہ پھیلائی ہوئی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن آیا، تو عرب جو ہے نا بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے کہ آپ تو کتاب والے ہیں، آپ تو نبیوں والے ہیں، تو آپ بتائیں یہ جو نبی آئے ہیں یہ کیا صحیح ہے، یہ صحیح بات ہے، ہمیں انہیں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ اور جو مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تب بھی لوگ مدینے والے جو تھے وہ جا کر یہود سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اب یہود کیا کرتے تھے کہ مکس کر دیتے تھے چیز کو، اب ٹوٹلی تو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے نا کہ ٹوٹلی کہہ دیں کہ جی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے تعلیمات دے رہے ہیں وہ غلط ہے، آخرت کی بات کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، تو وہ گڑمٹ کر دیتے تھے، کچھ چیزوں کو چھپا دیتے تھے، کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دیتے تھے، شک و شبہات پیدا کرنے والے کوشچن اٹھا دیتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ بس اسی میں الجھ کے رہ جائیں، یا پھر من مانا دین جو ہے نا لوگوں کو بعض طاقتور لوگوں کے اس میں آ جاتے تھے روب میں، اور پیسے لے کر جو ہے حق کو چھپا دیتے تھے اور غلط چیز جو ہے بتا دیتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری آیات کو جو ہے وہ قیمت میں، تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نہ تم حق کو چھپاؤ، نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ، اور تم علم رکھتے ہو۔ یہاں پہ بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ ان کو پتہ تھا آخری نبی نے آنا ہے، لیکن یہ جو ہے چھپا رہے تھے، یا پھر ایسے کہتے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے آخری نبی آ تو گئے ہیں پر آپ کے لیے آئے ہیں، عربوں میں آئے ہیں، عربوں کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے نہیں آئے، تو اس طرح سے نا مکس کر کے چیزیں پیش کرتے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، قائم کرو نماز، دو زکوٰۃ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز ان میں ختم ہو چکی تھی باجماعت، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ سود خور بن چکے تھے، تو اس لیے یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے۔ نماز اللہ سے جوڑنے کی ہے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ میں سے آ جاتی ہے، زکوٰۃ حقوق العباد میں سے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نیکی کی ان چیزوں کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں۔
اور ان کی نمازوں میں رکوع نہیں ہوتا۔ بعض میں روایت ملتی ہے کہ ہمارے میں رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے، لیکن یہود کی نماز میں سجدہ پہلے ہوتا ہے اور رکوع بعد میں ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر رکوع کی طرف جو ہے فوکس کرایا گیا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ رکوع سے مراد ہے باجماعت نماز، کیونکہ ان میں باجماعت نماز تقریباً ختم ہو چکی تھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان اللہ پہ لاؤ، نبی پہ لاؤ، قرآن پہ لاؤ، اور اب صحابہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکے ہیں، صحابہ کے ساتھ وہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اب باجماعت نماز ادا کرو۔ باجماعت نماز کے بارے میں کچھ احادیث ہیں یہاں پر۔ ایک ہے کہ حضرت عمر بن عبداللہ سے روایت ہے، اکیلی جماعت کے بدلے باجماعت نماز جو ہے پڑھنا وہ 27 گنا افضل ہے، اور گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس شہر میں 3 شخص ہوں لیکن وہ جماعت کا اہتمام نہ کرتے ہوں تو وہاں پہ پھر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ بعد میں مسجد آنے والے کے ساتھ دوبارہ مل کر نماز پڑھنا صدقہ ہے، یعنی نماز کا اینڈ ہو گیا ہے، مسجد میں نماز باجماعت سٹارٹ ہوئی، اس کا اینڈ ہو گیا یا اینڈ ہو رہا تھا اور ایک بندہ بعد میں آیا ہے، تو کوئی بھی دوسرا شخص اس کے ساتھ مل کے اگر نماز پڑھ لے گا تو پھر اس کو صدقے کا ثواب ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جی پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نابینا اور بیمار کو بھی حکم ہے مسجد میں جانے کا، اور اس کی پھر فضیلت بھی ہے۔ اچھا، پھر بخاری کی حدیث ہے 865، اس میں ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اجازت دے دیا کرو۔ اور اس طرح 867 حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں جو ہے عورتیں فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ چادر لپیٹ کر گھروں کو لوٹتی تھیں، یعنی عورتیں بھی باجماعت نماز میں جایا کرتی تھیں، یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، پھر ہے ہماری اگلی آیت نمبر 44، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ یہ یہودیوں کے جو علماء تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ جی آپ حکم دیتے ہیں لوگوں کو تو نیکی کا، لیکن آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ آپ جو ہے تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ اب یہودی جو علماء تھے نا، ان کا مقصد اور منشا بن گیا تھا بس دنیاوی مال، شہرت اور رتبہ، ان چیزوں پہ بس فوکس رہ گیا تھا، تو وہ اپنی کتابوں کو، صحیفوں کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر بیان تو کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے، لیکن خود عمل سے بالکل زیرو تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کو جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ کس قسم کے عالم ہیں آپ، کہ آپ دوسروں کو نیکی کا درس دیتے ہیں، تعلیمات دیتے ہیں، خود تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے جو ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپ کا خود کا عمل تو ہے نہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو بات ان کی ہے یہود کی، لیکن ہمارے لیے بھی میسیج ہے اللہ کی ہر آیت میں کہ آج ہمارے بھی علماء جو ہیں وہ کچھ اسی قسم کی ہیں، بڑے بڑے خطبے دیتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، لیکن عمل سے جو ہیں وہ خود دور ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان میں فرما رہے ہیں کہ تم عقل سے کام نہیں لوگے، عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان دوسروں کو تو کھلائے مگر خود نہ کھائے، یہ بالکل وہی والی بات ہے۔ پھر آگے ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب یہ ذکر کیوں آ گیا؟ یہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آپ عالم ہو، آپ کے پاس کتاب ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور آپ کو اب آ گیا ہے وہ، اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہی سچی بات ہے، یہ نبی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتانے سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں لوگوں سے، تو اس سلسلے میں کرنا کیا ہے کہ صبر کرنا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اب اس کو اگر جنرلی ہم اپنی لائف کے لحاظ سے دیکھیں کہ دین کی بات اگر کسی کو بتانی ہے، جیسے کہ وہ اس وقت چھپا رہے تھے، نہیں بتا رہے تھے آخری نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو آج بھی اگر ہم نے کسی کو دین کی طرف لانا ہے یا دین کی بات، قرآن کی بات، اللہ کو کوئی حکم بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو اس کا یہاں ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے جو ہے وہ نفل حاجت پڑھ کے جو ہے رجوع کیا جائے،
انسان اللہ سے حکمت کی دعا کرے کہ اللہ مجھے حکمت عطا کریں، مجھے ایسے الفاظ عطا کریں، میری باتوں میں وہ اثر رکھ دیں کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں تو اللہ آگے بندہ سمجھنے والا ہو، سننے والا ہو، اس کے کانوں میں وہ تاثیر پڑے، اس کے دل پہ وہ تاثیر پڑے، آپ اس میں جو ہے اس کے لیے ہدایت اور برکت جو ہے وہ پیدا کر دیں۔ اس طرح اللہ سے رجوع کر کے انسان جو ہے پھر وہ سٹیپ لے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب مشکل آئے تو صلاۃ حاجت جو ہے انسان کو پڑھنی چاہیے، لیکن ہم اپوزٹ اس میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بار بار صلاۃ حاجت تو بڑی مشکل لگتی ہے اور من گھڑت طریقے اور لمبے وظیفے اور ہم ان چکروں میں پڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک وہ بہت بڑی ہے نماز، بے شک وہ بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے، یعنی جس کے اندر خشوع ہے، عاجزی ہے، اللہ کا ڈر ہے، جھک جانے والی کیفیت ہے، تو اس کے لیے تو نماز جو ہے وہ بھاری چیز نہیں ہے، بڑی چیز نہیں ہے۔ مگر جس کے اندر خشوع نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، اس کو تو وضو کرنا مشکل لگے گا، نماز تو بعد میں اس کو پڑھنا، کھڑا ہونا، ادا کرنا تو مشکل لگے گا، لیکن وضو کرنا ہی پہلے سٹیپ پہ ہی اس کو مشکل لگے گی۔ تو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ مشکل ہو تو فرض تو پڑھنی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نفل حاجت پڑھ کے جو ہے انسان اللہ سے مدد مانگے۔ اچھا، پھر ان خشوع کرنے والوں کے لیے ایک آگے اور صفت بتائی ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک ہم نے اللہ سے ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جنہیں یقین ہو کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کو فیس کرنا ہے، اللہ کی ملاقات ہونی ہے، تو اس کے لیے تو نماز مشکل چیز ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے میں نے لوٹ کے جانا ہے تو میں نے تو نماز پڑھنی پڑھنی ہے۔ مشکل اس کے لیے ہوگی جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اس کو لگے گی مشکل۔ لیکن جس نے اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، اس کو تو نماز چھوڑنا مشکل لگے گا، اس کو نماز مشکل نہیں لگے گی، اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہوگا۔ تو اس کو اپوزٹ کر کے دیکھیں کہ جس میں خشوع ہے، جس میں اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، وہ تو نماز کو پڑھے گا ہی پڑھے گا، کسی حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ جس میں خشوع نہیں ہے، جس کو اللہ سے ملنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے، وہی جو ہے نماز کو ایزی لے لیتے ہیں، چھوڑتے رہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں رہتے ہیں۔ اور خشوع سے ریلیٹڈ کچھ حدیث ہیں یہاں پر کہ ایک تو حضرت عمر سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو سر جھکائے جا رہا تھا، یعنی اس کا ہر وقت سر جھکا ہی رہتا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ سر اٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ خود بخود نظر آ جاتا ہے، یعنی اتنا بھی سر جھکا کے اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ضروری نہیں ہوتا، آپ کے اندر خشوع ہے، نرمی ہے، عاجزی ہے، وہ خود بخود چہرے پہ ظاہر ہو جائے گی۔ اور حضرت ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے تھے تو سنا کر کرتے تھے، چلتے تھے تو تیز چلتے تھے، مارتے تھے تو خوب مارتے تھے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خشوع والے تھے، بہت خشوع رکھتے تھے، عاجز انسان تھے۔ تو آج یہیں تک کرتے ہیں، چلیں دعا کر لیتے ہیں یہاں پر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک جو کلام ہم نے سنایا، پڑھا پڑھایا، سیکھا سکھایا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان آیات میں خوشخبریاں ہیں، آسانیاں ہیں، اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے نصیب میں وہ آسانیاں خوشخبریاں رکھ دیں اللہ۔ اور جو اس میں سزا کی بات آئی ہے، گناہ کی بات آئی ہے، عذاب کی بات آئی ہے، اللہ اگر ہم اس کے مرتکب ہیں، اگر اللہ ہماری کسی بھی عمل کی وجہ سے ہم پر وہ واجب ہوتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیں، اللہ ہمیں اس سے پاک کر دیں۔ اللہ پاک جو تکبر کی بات ہوئی ہے، اللہ ہمیں اس سے پاک کر دیں، اللہ تھوڑا بہت بھی اگر تکبر ہے تو ہمارے اندر سے وہ نکال دیں، اللہ ہمیں قرآن کی ہر آیت ہر لفظ کو ماننے والا، قبول کرنے والا بنا دیں، اس میں سے عمل کی بات ڈھونڈنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں آپ کی جو سچی ہدایت ہے، جو خالص ہدایت ہے آپ سے جوڑنے والی، اللہ ہمیں وہ ہدایت عطا کر دیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنا سیکھنا آسان فرما دیں۔
اللہ جتنی بھی آپ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اللہ ہمیں ان پہ شکر ادا کر دیں، اور اللہ ان نعمتوں کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کرنا سکھا دیں، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ پاک حق کی بات، قرآن کی آیات، قرآن کی بات جو ہمیں سننے کو ملے، سیکھنے کو ملے، ہمیں توفیق دیں، ہمیں اسے آگے بھی سمجھا سکیں حکمت کے ساتھ، بہترین طریقے سے۔ اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دیں، اللہ پاک ہمیں لوگوں کو دینے والا بنا دیں، چاہے صدقات ہیں چاہے زکوٰۃ ہیں، اللہ جتنی اللہ آسانی اور خیر خوشی کے ساتھ اللہ ہم دینے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ نماز اور صبر کے ذریعے ہمیں مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہمیں جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں، اللہ ہمارے اندر خشوع پیدا کر دیں، ہم بہترین نماز ادا کریں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کو آپ سے ملاقات کا یقین ہے، جو آپ سے ملنے والے ہیں، آپ ان سے خوش ہونے والے ہیں، وہ آپ سے خوش ہونے والے ہیں، آپ ان سے راضی ہونے والے ہیں، وہ آپ سے راضی ہونے والے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔